دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، سرگشتہ و درماندہ، بے ہمت و ناکارہ، وارفتہ و سرگرداں، بے مایا و بیچارہ۔ آگے فرمایا وَأَنَّ جَمِيعَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا، وَجَمِيعَ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الشرع والبیان کلہ حق، من الشرع والبیان کلہ حق، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے شریعت کے متعلق اور قرآن کریم سے متعلق جو بیان فرمایا، سب کا سب برحق ہے، سب کا سب کیا ہے؟ برحق ہے۔ یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو یہ بات ارشاد فرما دی کہ قرآن کریم پورا کا پورا برحق ہے، چاہے وہ قصص کی قسم سے ہوں، چاہے وہ اخبار کی قسم سے ہوں، چاہے وہ احکام کی قسم سے ہو، جو بھی ہے پورا کا پورا قرآن کریم برحق ہے۔ اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کا حصہ ثابت ہے وہ بھی برحق ہے سارا کا سارا۔ اصل میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوع، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے وحی مطلوع، اور ایک ہے وحی غیر مطلوع، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ یعنی ایک وحی مطلوع ہے کہ جس کی تلاوت بھی اہم مقصد ہے اور اس پر اجر ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، وہ وحی مطلوع قرآن کریم ہے۔ اور دوسری وحی غیر مطلوع، جو کہ جس کی تلاوت مقصود اصلی نہیں ہے بلکہ اس میں بیان کردہ بات مقصود اصلی ہے۔ وحی مطلوع میں تو تلاوت بھی مقصود اصلی ہے، اس میں بیان کردہ بات بھی مقصود اصلی ہے، اس کی تشریح سب مقصود اصلی ہے۔ لیکن وحی غیر مطلوع کون سی ہے؟ کہ جس کی تلاوت مقصود اصلی نہیں ہے، یعنی اس کی تلاوت پر وہ اجر نہیں ملے گا اس کے پڑھنے پر کہ جو اجر ایک حرف کے پڑھنے پر، قرآن کریم کے حرف پڑھنے پر مل رہا ہے، وہ اجر اس کے لیے نہیں ہے ثابت۔ لیکن اس میں مقصود اصلی کیا ہے؟ جو بات بیان کی جا رہی ہے، اس کے اندر جو بات جو حکم بیان کیا جا رہا ہے وہ مقصود اصلی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوع، وحی غیر مطلوع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے میں تو فرمایا نا کہ یتلو علیہم آیاتہ، لیکن اس کے بارے میں نہیں فرمایا، تو اس لیے قرآن کریم کو کہا جاتا ہے وحی مطلوع، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی احادیث کو کہا جاتا ہے وحی غیر مطلوع۔ تو دونوں جب وحی ہے تو پتہ چلا وحی اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، دونوں وحی ہیں، دونوں برحق ہے، دونوں وحی ہیں، دونوں برحق ہے۔ یہ بتایا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا، یہ بتا کر تردید کی ہے منکرین حدیث کی، منکرین حدیث کی تردید کی ہے۔ ہمارے زمانے کے جو یہ پرویزی اور چکڑالوی ہیں ان کی تردید کی ہے، غلام احمد پرویز کے متبعین، اور اسی طرح غامدی ہو گئے، عبداللہ چکڑالوی کے متبعین، یہ منکرین حدیث جتنے ہیں ان سب کی تردید کی ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اس سے ان سب کی تردید ہو گئی ہے کہ قرآن کریم جس طرح برحق ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح برحق ہیں، دونوں وحی ہیں، فرق صرف مطلوع اور غیر مطلوع کا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ حدیث کو پڑھنا چاہیے، حدیث سے نہیں، مطلب یہ ہے کہ حدیث سے ثابت شدہ چیزیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی بیان کردہ چیزیں ہیں۔ جس طرح قرآن کریم نازل ہوا ہے، تلاوت
بھی اس کی مقصد اصلی تھی، یہ اس طرح نازل نہیں ہوا۔ احادیث جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، یہ اس طرح نازل نہیں ہوئی کہ وہ تلاوت کے طریقے پر نازل نہیں ہوئی کہ اس کی تلاوت بھی مقصود اصلی تھی۔ احکام اس کے مقصود اصلی ہے، اس لیے ان کی تردید ہو گئی منکرین حدیث کی۔ اور دوسری بات یہ، اگر کوئی یہ کہتا ہے، یہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ اصل میں احادیث کو اگر ہم لیتے ہیں تو اس میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں، بہت سے سوالات ہوتے ہیں، تو اگر سوالات ہوتے ہیں بہت سے، اس بنیاد پر اگر چھوڑا جائے، اول بات تو یہ ناسمجھی اور نافہمی والی بات ہے، پھر تو بہت سے سوالات تو قرآن کریم کے متعلق بھی ہوتے ہیں، وہاں پر کیا نعوذ باللہ قرآن کریم کو چھوڑیں گے؟ مثال کے طور پہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ وَهُوَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، اب وہاں پر کیا مراد لیں گے؟ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عرش پر موجود ہے، بیٹھے ہوئے ہیں نعوذ باللہ، اس طرح کی بات لیں گے؟ اس سے جہت ثابت ہو رہی ہے، جسمیت ثابت ہو رہی ہے، تو سوال تو یہاں پر بھی ہو رہا ہے۔ تو اس صورت کے اندر پھر کیا جواب؟ اس صورت میں کیا قرآن چھوڑ دو گے؟ تو یہ لوگ کہتے نہیں، اس کا جواب تلاش کریں گے، اس کا حل تلاش کریں گے۔ تو احادیث کا بھی حل ملتا ہے، احادیث کا بھی حل تلاش کرو، علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے پاس جاؤ، احادیث کا بھی حل ملے گا۔ احادیث کا حل ملے گا، علماء دیوبند کے پاس ملے گا احادیث کا حل، ورنہ یہ کہ عرش پر ہے اور اس طرح کی بات، آپ اور کسی کے پاس جاؤ گے وہاں پر آپ کو جواب نہیں ملے گا، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ تو اس لیے اس بنیاد پر احادیث کو چھوڑ دینا یہ کسی طور جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے، ایسا نہ ہو تم میں سے کوئی شخص اپنے تخت پر تکیہ لگا کر متکئن، یعنی اپنی مسند پر تکیہ لگا کر ٹیک لگا کر بیٹھا ہو، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر، ایک ٹانگ کھڑی کر کے اور دوسری ٹانگ اس کے اوپر رکھتے ہیں نا، تو تکیہ لگا کر، یعنی تکیہ لگا کر بیٹھا ہو ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر، اور وہ یہ کہہ کہ بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے، احادیث کو چھوڑے، ایسا نہ ہو۔ یہاں پر پنجاب میں عبداللہ چکڑالوی نام کا ایک شخص تھا، وہ بالکل اسی حیت پر بیٹھتا تھا اور سب سے پہلے اس نے حدیث کا انکار کیا تھا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جو حیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی اس حیت پر ہی وہ بیٹھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی امت کو بچانے کے لیے یہ بھی بتا دیتے کہ ایک پرویزی فتنہ آئے گا، ایک غامدی فتنہ آئے گا، ایک انجینئر کا فتنہ آئے گا، ایک مرزا قادیانی کا فتنہ آئے گا، یہ سارے بھی بتا دیتے نام لے کر، ورنہ اس عبداللہ چکڑالوی کا کم سے کم نام لے کر بتا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اپنی امت کو بتا دیا۔ ٹھیک ہے، آری بات سمجھیں؟ تو اس لیے ان منکرین حدیث کی یہاں پر کیا ہو گئی؟ تردید ہو گئی، اور یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بتا دیا کہ دونوں وحی ہیں، ایک مطلوع ایک غیر مطلوع۔ آگے فرماتے ہیں والایمان واحد، ایمان ایک ہی ہے، یعنی ایمان بسیط ہے، مرکب نہیں ہے۔ وَأَهْلُهُ وَأَصْلُهُ سَوَاءٌ، اور ایمان والے، وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ، اور اہل ایمان اصل ایمان کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ اہل ایمان سارے مسلمان اصل ایمان یعنی نفس ایمان کے اعتبار سے سب برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کوئی ایمان کے اعتبار سے بڑا ہو کوئی کم ہو، نفس ایمان اور اصل ایمان کے اعتبار سے سب برابر ہیں، کسی کی کوئی فضیلت یا کم درجہ نہیں ہے۔ ہاں والتفاضل بینہم بالخشیۃ والتقیٰ ومخالفۃ الہویٰ وملازمۃ الاولیٰ۔ ہاں اگر کسی کے درجات میں تفاضل ہے، کم زیادہ درجہ ہے،
تو وہ کس وجہ سے؟ اللہ کی خشیت اور اللہ سے ڈرنا یعنی تقوی کی وجہ سے، خواہشات کی مخالفت کی بنیاد پر، اور اولا غیر اولا کو چھوڑنے اور اولا بہتر اعلیٰ چیز کو اختیار کرنے کے معاملے میں، اس کو لازم پکڑنے کے معاملے میں اگر ہے تو اس بنیاد پر تو درجات افضل ہیں، لیکن نفس ایمان کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ نفس ایمان کے اعتبار سے وہ بھی برابر ہے کہ تصدیق قلبی کے ساتھ جو اعمال صالحہ کا بھرپور اہتمام کرتا ہے، نفس ایمان کے اعتبار سے وہ بھی اسی کے درجے کا ہے جو اعمال صالحہ کا بقدر ضرورت صرف فرائض اور واجبات کا اہتمام کرتا ہے صرف۔ نفس ایمان کے اعتبار سے جو صرف تصدیق قلبی کے بعد اعمال صالحہ نہیں کرتا، گناہوں سے نہیں بچتا، تو یہ تینوں قسم کے لوگ نفس ایمان کے اعتبار سے کیا ہے؟ برابر ہیں۔ نفس ایمان کے اعتبار سے کیا ہے؟ آپ کے پاس 3 گلاس پانی کے لائے گئے، ایک پانی ہے میٹھا اور ٹھنڈا، ایک پانی ہے گرم اور ایک کھارا پانی ہے۔ اب یہ 3 گلاس پانی کے جو لائے گئے مثال کے طور پہ، اب یہ بتائیں کہ ان کے اندر افضلیت اگر ہے، کوئی خصوصیت اگر ہے، وہ پانی ہونے کے اعتبار سے ہے یا ایک زائد صفت کے اعتبار سے ہے؟ ایک زائد اور خارجی صفت کے اعتبار سے، یعنی برودت کی ضرورت کے وقت برودت، حرارت کی ضرورت کے وقت حرارت کے اعتبار سے ہے۔ اگر کوئی پانی افضل ہے بھی، ٹھنڈا پانی اگر افضل ہے بھی، تو وہ گرم کے مقابلے میں یا کھارے کے مقابلے میں ٹھنڈا میٹھا پانی وہ صرف اپنی صفت برودت اور میٹھا ہونے کی، ٹھنڈا میٹھا ہونے کی وجہ سے افضل ہے۔ باقی پانی کے اعتبار سے اگر کسی نے مثال کے طور پہ نفس پانی کے اعتبار سے برابر ہیں تینوں، اس کو یہ آپ کو اس طرح آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ کسی نے قسم کھائی کہ میں ابھی 1 گھنٹے کے اندر پانی نہیں پیوں گا، اب کسی نے قسم کھائی، تینوں میں سے کوئی بھی گلاس اٹھا کر وہ پانی پیے گا، خانس ہو جائے گا۔ پتہ چلا پانی، نفس پانی کے اعتبار سے تینوں کیا ہے؟ برابر ہے۔ ایک خارجی صفت، ایک الگ صفت کی وجہ سے ان کے اندر افضلیت یا غیر افضلیت آ رہی ہے۔ اسی طرح نفس ایمان کے اعتبار سے سب برابر ہے۔ اگر ان کے اندر افضلیت آ رہی ہے یا غیر افضلیت، وہ کس وجہ سے آ رہی ہے؟ اللہ کے خوف، تقوی اور خواہشات کو چھوڑنے اور شریعت کے معاملے میں اعلیٰ اور اولا اور افضل کا اہتمام کرنے کی وجہ سے افضلیت آ رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے، اس کی میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایمان جو ہے، ایمان کا نور جو ہے وہ اعمال سے بڑھتا ہے۔ یہاں پر ایمان بڑھتا ہے یا نہیں، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔